بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ زنیرہ نہا کر باہر آئی اور اپنے لمبے لائٹ براؤن بالوں کو تولیہ سے خشک کرنے لگی۔ بال خشک کر کے اس نے تولیہ بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیوم کو اٹھایا، کیپ کھولا اور ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر کے اسے ناک کے قریب لا کر سونگھنے لگی۔ زنیرہ کو خوشبوؤں سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ شاید ہی کوئی پرفیوم ہوگا جو اس کی کلیکشن میں نہ تھا، مگر اس کے عشق اور اس کے بیچ اس کی دادو ظالم سماج بنی رہتی تھیں۔ زونی، دادو کی آواز پر زنیرہ کو کرنٹ لگا اور اس نے تیزی سے پرفیوم کی بوتل بند کر کے رکھ دی اور واش بیسن میں جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ زونی بیٹا، دادو نے دوبارہ آواز دی۔ جی دادو، ابھی آئی، اس نے کہا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے نکل گئی۔ زنیرہ گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ اس سے ایک بڑا بھائی معاذ اور بہن زارا تھی۔ معصوم سی پیاری سی زنیرہ کو گورا چٹا رنگ اور بھورے بال اور آنکھوں کی وجہ سے سب مانو کہہ کر چھیڑتے تھے۔ اپنے خوشبو سے لگاؤ کی وجہ سے اکثر اسے دادو سے باتیں سننا پڑتی تھیں۔ دادو کا کہنا تھا، جوان، خاص کر کنواری لڑکیوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور نہ ہی پھول پہننے چاہیے، مگر پھر بھی زنیرہ موقع ملتے ہی اپنے شوق کو پورا ضرور کرتی۔ زنیرہ بھاگتی ہوئی دادو کے پاس آئی۔ اے لڑکی، کیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے؟ دادو نے اس کی تیزی پر کہا۔ وہ دادو، آپ بلا رہی تھی نا؟ زنیرہ نے کہا۔ ہاں، یاد آیا، تمہاری سہیلی کی امی نے قرآن پاک کا کہا تھا، وہ انہیں دے دینا، دادو نے کہا۔ جی اچھا، زنیرہ نے کہا۔ زونی بیٹا، بہت دیر مت کرنا واپسی پر، امی نے کہا۔ امی، مہندی تو شروع ہی لیٹ ہوتی ہے، زنیرہ نے آگے آتے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ مہندی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، بارات میں چلی جانا، دادو نے کہا۔ دادو، میری بیسٹ فرینڈ ہے رابیل، اس کے تو ہر فنکشن میں جاؤں گی، زنیرہ نے جلدی سے کہا۔ اسے پتا تھا کہ اگر ابو کو خبر ہو گئی کہ دادو نے جانے سے منع کیا تھا، پھر اس کا جانا پکا کینسل ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، جانا ہے تو وقت سے گھر واپس آ جانا، دادو نے کہا تو زنیرہ نے سکون کا سانس لیا۔ بیٹا، کپڑے استری کر لیے؟ امی نے پوچھا۔ امی، وہ تو رات کو ہی کر لیے تھے، یہاں تو لائٹ آنا خواب ہو گیا ہے، زنیرہ نے کہا تو دادو بھی بجلی والوں کو شان میں قصیدے پڑھنے لگیں۔ امی اور دادو کو چھوڑ کر زنیرہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر اپنی جوڑلی پھیلا کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے تو کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا، زنیرہ نے اپنے آپ سے کہا۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ زارا نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ یہ ایئر رنگز، زنیرہ نے کہا۔ زارا الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس نے رک کر کہا، آپ ہی مجھے اپنا کندن والا سیٹ دے دیں، وہ میرے سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ اوکے، ابھی دیتی ہوں، زارا آپی نے کہا اور جھٹ الماری سے سیٹ نکال کر اسے دے دیا۔ دھانی رنگ کے سوٹ میں اس کی رنگت امٹ پڑ رہی تھی۔ معاذ باہر گاڑی میں بیٹھا ہارن بجا رہا تھا۔ ابھی آئی، زنیرہ نے جلدی سے کہا اور نکلنے لگی۔ زونی، جلدی آنا بیٹا، امی نے تاکید کی تو زنیرہ گردن ہلانے لگی اور تیزی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ رابیل کے گھر پہنچ کر زنیرہ جلدی سے گاڑی سے اتر کر اندر جانے لگی۔ زونی، معاذ نے آواز دی تو وہ پلٹ کر آئی۔ جب آنا ہو تو 10 منٹ پہلے کال کر دینا، معاذ نے کہا۔ اوکے بھائی، زونی نے کہا اور رابیل کے گھر چلی گئی۔ رابیل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زنیرہ اس کے پاس جا کر اس سے لپٹ گئی۔ اب آئی ہے زونی کی بچی، میں نے کہا تھا کہ دوپہر سے پہلے آ جانا، رابیل نے شکوہ کیا۔ دوپہر؟ میڈم، دادو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی بھی آنے سے روک دیتی، زنیرہ بولی۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، تو مجھے اپنے پرفیوم کی رینج دکھا۔ گھر سے تو میں ایسے ہی آ گئی، تجھے پتا تو ہے نا، خوشبو کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، اور دادو مجھے خوشبو لگا کر آنے نہیں دیتی، زنیرہ نے سامنے لگے آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہیں، دیکھ لے، رابیل نے کہا تو زنیرہ پرفیوم دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کر لیا۔ زنیرہ ڈھولکی پر تھاپ مارتی جا رہی تھی اور لڑکیاں زور زور سے گانے گا رہی تھیں۔ زنیرہ دھانی رنگ میں الگ ہی چمک رہی تھی
وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی زنیرہ اس بات سے بالکل بے خبر اپنی دھن میں مگن ہنس رہی تھی کہ وہ یہاں موجود ان سب لوگوں کے علاوہ کسی اندیکھی نگاہوں کے حصار میں آ چکی تھی، ایسا حصار جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سامنے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک اندیکھا وجود آرام سے سو رہا تھا۔ نیند میں ہونے کے باوجود اس کے نتنے انتہائی مظہور کن خوشبو کے ٹکرانے سے پھڑکنے لگے۔ اس نے نیند سے بوجھل اپنے پپوٹوں کو 3-4 بار جھپکا اور پھر اس نے اپنی سرخ ڈوروں سے بھری نیند سے بھری گہری سبز ترچھی پتلی آنکھوں کو جنبش دے کر کھول دیا، اور پھر اس کے کان ہوا میں اونچے کھڑے ہو گئے۔ ایک کھٹکتی ہنسی ان سے ٹکرائی تھی، جیسے کسی نے جل ترنگ کو چھیڑ دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو کھینچ کر انگڑائی لی اور سیدھا ہو کر آواز کی سمت مڑ گیا۔ وہ ایک کے بعد ایک شاخ اتر کر نیچے آ رہا تھا اور پھر وہ پہلی شاخ پر آ کر رک گیا۔ اس کی نگاہ آواز کی سمت کا تعین کر چکی تھی اور وہ ایک جگہ ٹھہر گئی۔ دھانی رنگ میں ملبوس سرخ و سفید بھوری سی وہ حسین پیکر اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں سے گانے گا رہی تھی۔ اس کی سنہری بالوں کی لٹیں ہوا سے بار بار رخسار چھو رہی تھیں۔ اس کا وجود خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حسن کے اس نظارے میں کھو گیا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی اور وہ بت بنا اسے تکتا رہا۔ وہ اس کی نظروں کے حصار میں تھی، پر اس کی نگاہوں کا حصار ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ حسن پیکر اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی نگاہوں کو حرکت دی اور متلاسی انداز سے آگے بڑھنے لگا۔ چلو بچیوں، ابھی ڈھولکی اٹھا لو، رسم شروع کرنی ہے، پھر بعد میں گانے گاتی رہنا، رابیل کی پھپھو نے کہا تو زنیرہ اور باقی لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ رسم شروع ہو گئی اور خواتین رابیل کو اپٹن لگانے لگیں۔ زنیرہ ایک طرف جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چل نا زونی، یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ رمشا بولی۔ تم چلو، میں ابھی آئی، ڈھول بجانے سے ہاتھ دکھ رہا ہے، زنیرہ نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک طرف رکھا ڈھول کرسی سے نیچے گرا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب اسی طرف دیکھنے لگے۔ ارے، یہ ڈھول کیسے ٹوٹ گیا؟ ایک عورت نے کہا۔ کچی لکڑی کا ہوگا، دوسری نے رائے دی۔ پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ ڈھول اتنا اہم نہ تھا کہ کوئی ایشو بنتا۔ رمشا وہاں سے جا چکی تھی۔ زنیرہ اٹھنے لگی تو اس کی نگاہ اپنے برابر میں پڑے موتیا کے گجروں پر پڑی۔ زنیرہ نے وہ گجرے اٹھا لیے۔ وہ انہیں ہاتھ میں پہننے ہی والی تھی کہ رابیل کی پھپھو آ گئیں۔ زنیرہ بیٹا، رمشا اور رابیل تمہیں بلا رہی ہیں۔ ارے اتنے خوبصورت گجرے، انہوں نے زنیرہ کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر کہا۔ انٹی آپ پہن لیں، یہ میرے نہیں ہیں، زنیرہ بولی اور گجرے ان کی جانب بڑھائے۔ رابیل کی پھپھو نے وہ گجرے لے کر پہن لیے۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے کہا اور زنیرہ مسکراتی رابیل کے پاس چلی گئی۔ رسم چل رہی تھی، ایک دم شور ہونے لگا۔ سب وہاں گئے تو وہاں عجیب ہی منظر، گھر پر سجی لائٹیں جانے کیسے ٹوٹ کر گر گئیں۔ ان کے نیچے رابیل کی پھپھو کھڑی تھیں، وہ ان میں الجھ گئیں۔ ان کے دونوں ہاتھوں سے تار ٹکرائے اور انہیں زوردار جھٹکا لگا تو وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ سب ان کے پاس آ گئے اور انہیں نکالا۔ وہ بچ تو گئیں مگر ان کے دونوں ہاتھ کلائی سے کونیوں تک جھلس گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ تقریب ختم کر دی گئی۔ زنیرہ نے ماس کو فون کر کے بلا لیا اور رابیل کو بتا کر گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب دادو کو پتہ چلا کہ زونی خوشبو میں ڈوبی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی خوب کلاس لی۔ اب تو زونی کی ٹھیک ٹھاک شامت آ گئی۔ ابو، امی اور دادو نے اس کو بہت ڈانٹا۔ زونی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کی بات کو رد کر کے ہر جگہ منمانی کی جائے۔ جانتی ہو کہ رات میں لڑکیوں کا یوں خوشبو لگانا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن نہیں ہوں میں تمہاری، دادو روحانسی ہو گئیں۔ بہت بری بات ہے زونی جو تم نے اپنی دادو کی نافرمانی کی، زنیرہ کی والدہ نے خفگی سے کہا۔ زنیرہ اس وقت شرمندگی سے زمین پر گری جا رہی تھی۔ وہ دادو سے لپٹ گئی۔ دادو، مجھے معاف کر دیں، یہ سراسر میری بدتمیزی، بے ادبی ہے کہ میں آپ کے کہنے کے باوجود یہ حرکت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زنیرہ کو سچ مچ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ دادو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنیرہ سے کمرے میں جانے کو کہا۔ زارا اور زنیرہ کا ایک ہی کمرہ تھا۔ زنیرہ جب کمرے میں گئی تو زارا سو چکی تھی۔ زنیرہ کو اپنے قدم
मानो भारी महसूस हो रहे थे। अनदेखा बोझ इसके कंधों पर था। एक अजीब सी थकन इसे अपने वजूद में तारी होती महसूस हो रही थी। सर बेइंतहा भारी हो रहा था। जुनैरा बड़ी मुश्किलों से बिस्तर तक आई और धप से गिर गई। इसे घबराहट हो रही थी। फिर इसको अपने वजूद में उठती तपिश का एहसास होने लगा। वो बिस्तर पर लौटने लगी। लातादाद अंगारे इसको अपने वजूद में रक्स करते हुए महसूस होने लगे। एक अनदेखी आग इसके वजूद को झुलसा रही थी। इसने बेबसी से गर्दन मोड़ी और ज़ारा को आवाज़ देनी चाही, ज़ारा, मगर इसके होंठ आपस में चिपक गए। खौफ से जुनैरा की आंखें फटने लगीं। एकदम जुनैरा को अपने ऊपर अंधेरा आता महसूस हुआ और इसकी आंखें जलते जलते बंद होती चली गईं। सुबह के वक्त, जूनी उठो, 11 बज रहे हैं। ज़ारा ने जुनैरा को उठाने के लिए हाथ लगाया तो वो चौंक गई। जुनैरा भट्टी की तरह तप रही थी। इसकी गोरी रंगत तांबे की तरह हो रही थी। जूनी चंदा, इसने जुनैरा की पेशानी को छुआ तो इसने आंखें खोल दीं। जुनैरा की आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। ज़ारा ने घर वालों को बताया तो सब आ गए। ज़ारा और मुआज इसे डॉक्टर के पास ले गए। वापस आकर जुनैरा दवा खाकर सो गई। वो खड़ा इसे टकटकी बांधे तक रहा था। फिर वो चलता हुआ इसके करीब आया। जुनैरा को एकदम से बेइंतहा तपिश महसूस होने लगी। वो नींद में थी, मगर तपिश से इसे महसूस हो रहा था कि वो पसीने में शराबोर हो चुकी है। इसने जुनैरा की पेशानी को छुआ तो जुनैरा को आग में लपटे महसूस होने लगे। इसके हल्क में कांटे पड़ने लगे। इसने अपने लबों पर जमा फेरी और बोली, पानी। वो बामुश्किल बोल पाई। वो मुड़ी तो इसके होंठों से ठंडे पानी का गिलास लगा दिया गया। वो पानी पीकर तकिए पर गिर गई। सुबह ज़ारा आई तो जूनी को देखकर धक से रह गई। एक ही रात में इसकी आंखें सियाह हल्कों से सजी हुई मिली। जूनी, ये क्या हालत बना ली है? चलो उठो, राबील का फ़ोन आया है। आज इसकी शादी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की, ज़ारा ने प्यार से कहा। मगर जुनैरा ने साफ मना कर दिया और बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। राबील की नाराज़गी की वजह से बाकी घर वाले शादी में चले गए। सिर्फ दादो और जुनैरा रह गईं। जुनैरा दवा खाकर लेट गई और दादो अपने कमरे में चली गई। जुनैरा कमरे में लेटी थी कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। जुनैरा ने सोचा दादो को कुछ ज़रूरत होगी। वो मुश्किल से उठी और दरवाज़ा खोला तो एक ज़ोरदार हवा के झोंके ने इसके बाल बिखेर दिए। जूनी को ये याद तक ना था कि ज़ारा ने इसके बाल बांधे थे, मगर वो तो खुले हुए थे। वो दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर आई तो इसे एक साया सा अपने ऊपर महसूस हुआ। इसकी आंखें भूजल होने लगीं और गुनूदगी सी तारी होने लगी। वो बेअख्तियार बिस्तर पर दराज होती चली गई। कुछ था जो एक तनी चादर की तरह इसके वजूद पर छा गया था, मगर वो क्या था ये जानने के लिए वो हवास में ना थी। जूनी, ये लो तुम्हारे लिए फ्रूट चाट बनाकर लाई हूँ, ज़ारा ने कमरे में दाखिल होकर कहा, मगर कमरा खाली था। ज़ारा ने ट्रे एक तरफ रखी और जुनैरा को ढूंढने लगी। इसने सब जगह देख लिया, मगर जुनैरा ना दिखाई दी। फिर ज़ारा का जहन छत की तरफ गया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मगर ऊपर पहुंचकर आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही वो ठिठक गई। सामने जुनैरा बड़े से लगे हुए झूले में लेटी हुई थी। इसके सुनहरी बाल फैले हुए थे और सारी छत खुशबुओं से रची हुई थी, जबकि जुनैरा के ऊपर सिया बादल जैसा अंधेरा सा हो रहा था। ज़ारा ने अपनी आंखें मली, फिर दोबारा देखा, मगर वहाँ कुछ ना था। ज़ारा का पारा एकदम हाई हो गया। वो जाकर जुनैरा पर बरस पड़ी। ये क्या है जूनी? दादो ने मना किया था ना तुम्हें इस तरह परफ्यूम लगाने से, वो भी मगरिब के वक्त। जवाब में जुनैरा ने ज़ारा को चंद लम्हे घूरा, फिर अजनबी अंदाज से दूसरी तरफ देखने लगी। उठो यहाँ से और नीचे चलो, ज़ारा ने इसको उठाया। जुनैरा उठ तो गई, मगर आगे ना बढ़ी। चलो अब, ज़ारा ने फिर कहा। जुनैरा टस से मस ना हुई। चलो जूनी, ज़ारा ने इसका हाथ सख्ती से पकड़कर खींचा। जवाब में एक थप्पड़ ज़ारा के पड़ा और वो चकरा कर रह गई। अजान की आवाज़ आई तो जुनैरा खुद तेज़ी से नीचे भाग गई और कमरे में घुस गई। ज़ारा इसकी हरकत पर हैरान और परेशान नीचे आ गई, मगर इसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले रोज़ जब जूनी वॉशरूम में थी तो ज़ारा ने इसके सारे परफ्यूम उठाए और इन्हें ले जाकर बाहर फेंक आई। बहुत बदतमीज़ हो गई हो जूनी, बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। ये ही तुम्हारी सज़ा है,
زارا نے غصے سے کہا۔ پھر زارا نے امی سے کہا کہ وہ نہانے جا رہی ہے۔ زارا نے گرم اور ٹھنڈے پانی کو بیلنس کیا اور شاور کھول دیا۔ پھر سر میں شیمپو لگانے کے لیے اس نے شاور بند کیا۔ بالوں میں شیمپو لگانے کے بعد زارا نے شاور کھولا اور اس کے نیچے آگ کھڑی ہوئی اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کے پورے وجود پر پانی لاوے کی طرح برسا تھا۔ پانی ابلنے کی حد تک کھول رہا تھا۔ زارا کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز پر امی دوڑی ہوئی آئیں اور باہر سے معلوم کرنے لگیں۔ زارا نے انہیں اندر بلا لیا اور امی کسی طرح اسے لے کر باہر آئیں۔ انہوں نے بڑی چادر سے اسے ڈھانک دیا تھا۔ پھر اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ کافی روز اس کا علاج چلا۔ پھر وہ گھر آ گئی۔ کمرے میں سے جب سب چلے گئے تو زنیرہ نے اپنا انداز بدل لیا۔ اگر خیریت چاہتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ، میرے بیچ آئی تو، زنیرہ نے روکھے انداز سے کہا۔ زارا کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ زونی بیٹا، ماس کی شرٹ استری کر دو، امی نے زنیرہ کو شرٹ دیتے ہوئے کہا اور چلی گئیں۔ زنیرہ نے شرٹ کی طرف دیکھا اور شرٹ سے دھواں نکلنے لگا۔ جب ماس اپنی شرٹ لینے آیا تو اسے دیکھ کر اس کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ کیا کیا؟ زونی، تم تو بالکل پھوڑ ہو، سوائے فیشن کرنے کی کچھ نہیں آتا تمہیں۔ آپ ہی کیا بیمار ہوئیں، پورا گھر ہی الٹ گیا۔ تم تو کسی کام کی ہی نہیں ہو۔ ایک کام کہا تھا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پتہ ہے کتنی مہنگی شرٹ تھی یہ، جاہل۔ ماس غصے میں بکتا رہا اور زنیرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ماس کے جاتے ہی کمرے کی میز پر رکھا گلدان خود بخود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ ماس بیٹا، پانی کی موٹر اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ذرا دیکھ تو لو، امی نے ماس سے کہا۔ جی امی، آپ چلیں، میں یہ سوال سالو کر کے آتا ہوں، ماس نے ادب سے کہا۔ بیٹا جلدی نہیں ہے، آرام سے اپنی پڑھائی کر کے دیکھ لینا، امی نے کہا اور چلی گئی۔ ماس نے 10 منٹ بعد کتابیں رکھیں اور موٹر دیکھنے چلا گیا۔ اس وقت صحن میں کوئی نہ تھا۔ اس کے ابو بھی گھر پر نہ تھے۔ ماس نے بٹن پریس کیا تو موٹر چلنے لگی۔ لو جی، امی تو کہہ رہی تھی چلنے ہی رہی، اس نے تو خود سے کہا اور بٹن کو بند کر کے اس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بورڈ میں آگ لگ گئی اور ماس کا ہاتھ وہیں چپک گیا اور وہ وہیں جھٹکے لیتا رہا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ ایک دم آگ بجھ گئی اور ماس اچھل کر دور جا گرا۔ کتنی ہی دیر وہ صحن میں پڑا رہا مگر کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ جب ماس کے والد چابی سے لاک کھول کر گھر کے اندر آئے تو ان کی نظر ماس پر پڑی۔ ماس، وہ دوڑ کر پاس آئے اور اسے اٹھا کر اسپتال بھاگے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ماس واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ گھر میں صفِ ماتم بجھ گئی۔ سارے رشتہ دار ملنے والے اس نوجوان موت پر آبدیدہ تھے۔ زنیرہ اب بھی اپنے کمرے میں گھسی خاموش بیٹھی تھی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ بھائی کی موت کا صدمہ ہے۔ زارا پھر بھی ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور والدین کو دلاسے دیتی رہی۔ اس موقع پر اسے اپنی پھوپھو سے بہت ڈھارس ملی۔ روبینہ پھوپھو اپنے بیٹے ضامن کے ساتھ آئی تھیں۔ انہوں نے بکھرے ہوئے غمزدہ والدین کو سمیٹا۔ زنیرہ کی دادوں کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ معاذ ان کا اکلوتا پوتا تھا۔ معاذ کی تدفین کے بعد تایا، چچا اور روبینہ پھوپھو وہیں رک گئے تھے۔ روبینہ پھوپھو نے خاموش بیٹھی زنیرہ سے کہا، زونی، کچھ بولو بیٹا، مگر زنیرہ خاموشی سے گردن جھکائے زمین کو تکتی رہی۔ بھابھی، اس کا بولنا یا رونا بہت ضروری ہے، اس سے کچھ بلوائیں، روبینہ پھوپھو نے فکر مندی سے زنیرہ کی امی سے کہا۔ پھر تو سب نے زنیرہ کو ہلانا شروع کیا۔ پہلے تو زنیرہ کچھ نہ بولی، پھر منہ اوپر اٹھا کر ایک زناٹے دار تھپڑ روبینہ پھوپھو کی رسید کیا۔ روبینہ پھوپھو چکرا کر رہ گئیں اور ہکا بکا زنیرہ کو دیکھنے لگیں۔ لمحہ بھر کو کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اگلا لمحہ سب کے لیے دانتوں تلے انگلی دبانے والا تھا۔ زنیرہ نے بھاری آواز میں جب کہا، مر گیا اپنے کیے کی وجہ سے، جو مجھ سے اڑے گا اپنے انجام کو جائے گا۔ سب زنیرہ کو چونک کر دیکھنے لگے۔ بھائی، زونی نے معاذ کی موت کا اثر دماغ پر لے لیا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائی میری بچی، زنیرہ کے چچا بولے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلواؤ، تایا ابو نے کہا۔ تو ضامن ڈاکٹر کو لانے چلا گیا اور ڈاکٹر زنیرہ کو دیکھنے آیا اور دوا دے کر بولا، اگر یہی حالت رہے تو آپ ان کے پاس پہلی فرصت میں مریضہ کو لے جائیے گا۔ انہوں نے دماغ کے ڈاکٹر سہیل حسن کا کارڈ انہیں دیتے ہوئے کہا،
گھر والوں نے زونی کو پابندی سے دوا دی، مگر اس نے کسی سے ملنا تک بند کر دیا تھا۔ کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ شام ہوتے ہی زونی تیار ہو کر خوشبو لگا کر چھت پر بال کھول کر چلی جاتی اور فجر کی اذان سے پہلے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی، پھر دروازہ شام کو ہی کھلتا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ ہمیں زونی کو زبردستی لے جانا ہوگا، زنیرہ کے ابو نے کہا، اور پھر انہوں نے دوپہر میں زبردستی زنیرہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ اندر صرف پیشنٹ کو جانے کا کہا گیا۔ سہیل حسن نے پوچھا، اچھا تو آپ کا نام زنیرہ ہے؟ زنیرہ خاموش رہی۔ اوکے، تو مس زنیرہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ سہیل حسن نے دوبارہ سوال کیا۔ جواب خاموشی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کے بھائی معاذ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا۔ واقعی بہت افسوس ہوا سن کر۔ آپ کے اپنے بھائی سے کافی دوستی تھی، رائٹ؟ سہیل حسن نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر زنیرہ نے جواب دینے کی کوئی زحمت نہ کی۔ سہیل حسن نے گہری سانس لی اور اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ گھوم کر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی زنیرہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مس زنیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بولیں گی نہیں تو آپ کو میں واپس بھیج دوں گا؟ جب تک آپ بات نہیں کر لیتی آپ اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن کا بس اتنا کہنا تھا۔ زنیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس زنیرہ، آپ یوں نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن نے اسے روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود بخود فضا میں اوپر اٹھا اور ایک زوردار دھکا لگنے سے دور جا گرا۔ اس کی چیئر اڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر گری۔ اگر وہ ایک طرف نہ ہوتا تو وہ اس سے لگتی۔ سہیل حسن نے مڑ کر زنیرہ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے جسم سے جان کھسکتی محسوس ہوئی۔ زنیرہ کی چٹیا کے بل خود بخود ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور پھر اس کے بال بکھر گئے۔ زنیرہ نے منہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی پتلی میں آگ کے شعلے جل رہے تھے۔ تیری اتنی ہمت کہ ہماری چیز کو چھوئے؟ زنیرہ کے منہ سے بھاری مردانہ آواز نکلی۔ سہیل حسن نے گرتے پڑتے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اس قوت نے اس کا گلا اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سہیل حسن کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا اور وہ دونوں ہاتھوں سے کسی اندیکھی گرفت سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بھابھی، بہت دیر ہو گئی ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں، روبینہ پھوپھو نے زنیرہ کی امی سے کہا۔ چلو، وہ اٹھ گئیں اور دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ اندر قدم رکھتے ہی دونوں ٹھٹک گئیں۔ ان کی نظر پہلے سہیل حسن پر پڑی جس کا منہ سرخ غبارہ ہو رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، زنیرہ کی پھوپھو بولیں۔ زنیرہ کی امی اس کی طرف بڑھیں۔ میری بچی، رک وہیں، زنیرہ کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ اس نے پھر ڈاکٹر سہیل کے سامان سے بھری ٹیبل کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اٹھایا جو اس کے سر سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ روبینہ پھوپھو یہ منظر دیکھ کر غش کھا کر زمین پر جا پڑیں، جبکہ زنیرہ کی امی نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں زنیرہ لہرا کر کرسی پر جا گری اور سہیل حسن زمین پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ زنیرہ کی امی زنیرہ کے گال تھپ تھپانے لگیں۔ زونی، اٹھو بیٹا۔ زنیرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ سہیل حسن اٹھے اور بیل بجا کر اسٹاف کو بلایا۔ ان کی اسسٹنٹ ساتھ آئی اور زنیرہ کی پھوپھو کو پانی کے چھینٹے مارے وہ ہوش میں آ گئیں، مگر زنیرہ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ سہیل حسن نے زنیرہ کو وہیں بٹھایا اور اس کی والدہ اور پھوپھو کو باہر لے گئے اور ایک طرف لے جا کر بولے، دیکھیے، آپ کو شاید میری بات عجیب لگے کہ میں ڈاکٹر ہو کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، مگر میں مسلمان ہوں اور اس بات پر میرا یقین ہے کہ دنیا میں آسیب یا جنات کا وجود ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو اپنی بچی کو کسی کو دکھائیں، یہ میرا میٹر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، روبینہ پھوپھو نے کہا۔ پھر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ زنیرہ کو اس کی امی نے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں بڑوں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ روبینہ پھوپھو نے ڈاکٹر سہیل حسن کے ہاں ہونے والے تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ سب باتیں سننے کے بعد زنیرہ کی دادوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہزارہا دفعہ منع کیا تھا اس لڑکی کو کہ مت بسی رہا کرو ہر وقت خوشبوؤں میں، مگر کب مانی اس نے میری بات؟ دادو روتے ہوئے بولیں،
مجھے تو زارا کا جلنا اور معاذ کی موت اسی سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے، زنیرہ کی چچا بولے تو سب تائید کرنے لگے۔ زارا کو بلاؤ، زنیرہ کے والد بولے۔ زارا آ گئی۔ بیٹا، اس روز کیا ہوا تھا جب تم جلی تھیں؟ ابو نے پوچھا۔ ابو، زنیرہ دادوں کے منع کرنے کے باوجود پرفیوم لگا کر مغرب کے وقت چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جب اسے نیچے آنے کو کہا تو اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ زارا نے سر جھکا کر کہا۔ اوہ اللہ، اتنی بدتمیزی! دادو بولیں۔ تو میں نے اگلے دن اس کے سارے پرفیوم لے جا کر پھینک دیے۔ پرفیوم پھینک کر میں نے نہانے کے لیے پانی چیک کیا، وہ بالکل نارمل تھا، مگر جیسے ہی میں نے شاور دوبارہ کھولا اس میں سے ابلتا ہوا پانی نکلا، زارا نے بتایا۔ اس کے بعد تمہاری زونی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ چچا بولے۔ جی چچا جان، جب اسپتال سے واپس گھر آ کر میں روم میں گئی تھی تو زونی نے اکیلے میں مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ۔ میرے بیچ آئی تو، اور ہاں یاد آیا، جب اس روز میں اسے بلانے چھت پر گئی تو میں نے زونی کے اوپر ایک سیاہ بادل نما سایہ دیکھا تھا، مگر وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا، زارا نے تفصیل سے بتایا۔ زنیرہ کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بولیں، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کر، وہ تو نادان تھی مگر تو بچانے والا ہے، ہمت رکھیے، مجھے ایک حل سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ زنیرہ کے چچا بولے۔ جلدی بتائیں بھائی صاحب، زنیرہ کی امی بے تابی سے بولیں۔ ہم زنیرہ کا نکاح کر دیتے ہیں، چچا نے کہا۔ نکاح؟ یہ کیسا حل ہے بھائی جان؟ روبینہ پھپھو بولیں۔ ہم اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر کے دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں، اس طرح اس کی جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے گی، چچا بولے۔ ہاں یہ حل ٹھیک ہے، تایا ابو نے تائید کی۔ مگر بھائی صاحب اتنی جلدی نکاح کیسے کریں گے؟ ابھی تو معاذ کو گئے۔ زنیرہ کی امی نے رونا شروع کر دیا۔ بیگم خود کو سنبھالیے، معاذ تو چلا گیا، کیا اب زنیرہ کو بھی کھونا چاہتی ہیں؟ زنیرہ کے ابو بولے۔ اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسا چاہوں گی، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ لوگوں کی نہیں بھابھی، ہماری بچی کی فکر کریں، چچا بولے۔ تم سب سے اہم بات تو بھول ہی گئے کہ زنیرہ کا نکاح کریں گے کیسے؟ دادوں نے کہا تو سب ایک دوسرے کی شکلیں تکنے لگے۔ میں کروں گا زنیرہ سے نکاح، ضامن نے اندر آتے ہوئے کہا تو لمحہ بھر کے لیے سب بالکل خاموش ہو گئے۔ زنیرہ کے والد نے خاموشی کو توڑا۔ ضامن بیٹا، یہ جذباتی بات نہیں، عمر بھر کا فیصلہ ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے ضامن۔ بھائی صاحب، اگر معاذ کا معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میں 2-4 روز میں زونی کا ہاتھ ضامن کے لیے مانگنے آنے والی تھی، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زنیرہ کی امی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئیں۔ میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں روبی؟ بھابھی، کر دی نا آپ نے میری خوشی پھیکی، بھلا اپنوں کو شکریہ کہا جاتا ہے؟ بلکہ اپنوں پر تو حق جمایا جاتا ہے، روبینہ نے کہا، اور دونوں پھر گلے لگ گئیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کی تقریب میں صرف گھر والے ہوں گے، پرسوں جمعہ ہے، عصر مغرب میں دونوں بچوں کا نکاح کر دیں گے، دادوں نے کہا۔ تو سب نے فوراً اس فیصلے کو مان لیا۔ بس اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مصیبت سے میری بچی کی جان چھڑا دے، زنیرہ کی امی نے کہا۔ تو سب نے جلدی سے کہا انشاءاللہ۔ جمعے کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی سب کی مصروفیات کا آغاز ہو گیا تھا۔ آج زنیرہ کا نکاح تھا۔ دوپہر تک تایا ابو اور چچا کی فیملیز بھی آ گئیں۔ شام ہونے لگی تو زنیرہ کے ابو بولے، ارے روبینہ کو کال کرو، جلدی نکلے، شام میں ٹریفک بہت ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے پر زارا نے روبینہ پھپھو کو کال کی۔ ارے بیٹا، بس بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں، بھائی صاحب تو ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، کہہ دو ان سے 1.25 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، روبینہ پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ پھپھو۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زارا نے فون رکھ کر اپنے ابو کو جا کر بتایا، وہ 1.25 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی کی سوئی 5 بجا رہی تھی۔ وہ سب لوگ انجام سے بے خبر اپنی نادانی میں سب کرے جا رہے تھے اور مطمئن تھے کہ ان کا سوچا ہوا حل مسئلے کو ختم کر دے گا۔ گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ 5:15، 6، پھر 6:15 بج گئے۔
مگر روبینہ پھپھو اور زامن نہیں پہنچے۔ ارے بھائی، غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان کو دیر بھی ہو رہی ہو تو انسان ایک کال ہی کر دے۔ زنیرہ کے ابو غصہ کرنے لگے۔ سب زامن اور روبینہ بیگم کو کالز کرنے لگے، مگر دونوں میں سے کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ ایسا کرتی تو نہیں ہے وہ اس طرح؟ اللہ خیر کرے، زنیرہ کے چچا بولے۔ مغرب بھی ہو گئی، اب تو سب پریشان ہونے لگے۔ اتنے میں گھر کے نمبر پر بیل ہوئی۔ زنیرہ کے ابو تیزی سے فون سیٹ کی طرف بڑھے۔ CLI پر روبینہ بیگم کا نمبر آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور بولے، حد کر دی روبی، کہاں رہ گئی ہو بھائی؟ اور زامن کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا؟ دیکھیے جناب، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، مگر آپ فوراً نیشنل اسپتال پہنچیں۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی، معاف کیجیے گا، آپ کون؟ زنیرہ کے ابو نے حیرانی سے پوچھا۔ انسپیکٹر اظہر بات کر رہا ہوں۔ اس موبائل پر آخری نمبر آپ کا تھا، اس لیے آپ کو کال کی گئی ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، جی یہ میری بہن کا نمبر ہے، وہ کہاں ہے؟ زنیرہ کے ابو نے گھبرا کر کہا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ زنیرہ کے ابو ریسیور چھوڑ کر دوڑ پڑے۔ سب ان کے پیچھے تھے۔ زارا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو اسے معلوم ہوا کہ کیا بات ہے۔ جب سب کو پتہ چلا تو باقی لوگ ان کے پیچھے بھاگے۔ زارا گھر میں دادو اور زنیرہ کے پاس رک گئی۔ جب سب اسپتال پہنچے تو ان سب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ انسپیکٹر اظہر نے انہیں بتایا کہ زامن اور روبینہ پھپھو گاڑی میں آ رہے تھے۔ ان کے آگے بڑا ٹرک سریے لے کر جا رہا تھا۔ اچانک وہ ٹرک خراب ہو گیا اور پیچھے سے تیزی سے آتی آپ کی بہن کی کار میں ٹرک سے باہر نکلے سریے ونڈو اسکرین توڑ کر گھس گئے۔ زامن کے تو سینے میں سریے آر پار ہو گئے۔ اس کی تو آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ گاڑی بے قابو ہوئی اور بیرج کی دیوار توڑ کر نیچے گر گئی۔ یا اللہ! زنیرہ کے ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انسپیکٹر صاحب، ہماری بہن کہاں ہے؟ چچا نے پوچھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، ان کی سرجری چل رہی ہے۔ سب کو سانپ سونکھ گیا۔ سب بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو سب دوڑ کر ان کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سرجری تو ہو گئی ہے، مگر پیشنٹ ہوش میں آنے کے بجائے کوما میں چلی گئی ہے۔ زنیرہ کے ابو وہیں کرسی پر ڈھہ گئے۔ تایا ابو اور تائی اسپتال میں رک گئے اور زبردستی سب کو واپس بھیج دیا۔ زنیرہ کے ابو کو سب نے زبردستی دوا دے کر سلا دیا۔ تھوڑی دیر رک کر چچا اور چچی دوبارہ اسپتال چلے گئے۔ دادی جان کو چپ لگ گئی۔ گھر میں ماتم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ امی اور زارا صحن میں بیٹھی دادوں کو دلاسے دے رہی تھیں۔ جانے کس منحوس کی نگاہ پڑ گئی میرے گھر پر؟ زنیرہ کی دادو روتے ہوئے بولی تو وہ دونوں بھی رونے لگیں۔ روتے روتے وہ لوگ ایک دم اچھلے۔ صحن میں دھماکے سے ایک بہت بڑا پتھر آ کر گرا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کے کچھ سمجھ آتا، صحن میں پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس کے بعد لگا جیسے چھت پر بوچھال آ گیا ہو۔ کوئی مانو بڑی بڑی چیزوں کو ادھر سے ادھر اٹھا اٹھا کر پٹک رہا ہو۔ وہ لوگ دوڑ کر ایک دیوار سے جا لگے۔ یا اللہ رحم کر، دادوں کے منہ سے نکلا۔ زارا بیٹا، زونی کو دیکھو جا کر، کمرے میں اٹھ تو نہیں گئی؟ امی نے فکر مندی سے کہا تو زارا دوڑ کر اندر کمرے میں گئی۔ امی! وہ وہیں سے بولتی ہوئی بھاگ کر آئی۔ امی زونی کمرے میں نہیں ہے، میری بچی، زنیرہ کی امی نے کہا۔ ایک دم چھت پر سے مردانہ کہکہے سنائی دیے۔ تینوں کی نگاہ بیک وقت اوپر اٹھی تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چھت کی مڈیر پر زنیرہ ہاتھ چھوڑے کھڑی تھی اور مردانہ کہکہے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ بال اس کے ہوا میں اوپر اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں کی پتلی میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ کون ہے تو اور تیری منشا کیا ہے؟ زنیرہ کی امی پھٹ پڑی تو ایک دم زنیرہ کے کہکہے رک گئے۔ دیکھ لیا انجام میرے بیچ آنے کا؟ یہ میری ہے اور میں اسے اپنے ساتھ ہر صورت لے کر جاؤں گا، زنیرہ نے اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے، تیری چیز نہیں، نامراد، زنیرہ کی امی نے غصے سے کہا۔ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ انہیں ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گئیں۔ انہیں کسی نے چٹیا کے بل لٹکا دیا تھا۔ تکلیف سے ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور وہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرنے لگیں۔
ایک دم دادوں نے کلام الہی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ لمحہ نہ گزرا تھا کہ زنیرہ کی امی نیچے آ گریں۔ زارا نے اوپر دیکھا تو زنیرہ چھت کی مڈیر سے غائب تھی۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ مجھے چھوڑو بیٹا، تم زونی کو دیکھو، امی نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ زارا ڈرتے ڈرتے اوپر گئی تو دیکھا زنیرہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ زارا مسلسل کلام الہی کا ورد کر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسپتال سے کال آئی کہ روبینہ بیگم کو ہوش نہ آ پایا اور کوما میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ زنیرہ کے ابو کو جب خبر دی گئی تو ایک دم اسپتال دوڑ پڑے۔ دادوں پر غشی کے دورے پڑنے لگے، وہ سنبھالے نہ سنبھل رہی تھیں۔ زنیرہ کے ابو اپنی بہن کو دفنا کر گھر واپس آئے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی تو اٹھ کر گئے اور اسے پیسے دینے لگے۔ فقیر نے نوٹ لیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زنیرہ کے ابو نے اسے دیکھا تو وہ بولا، وہ اپنا کہا ضرور کرے گا۔ اس کی نگاہیں آسمان پر تھیں۔ ایک دم زنیرہ کے ابو کو جھٹکا لگا اور وہ وضو کر کے مسجد کی طرف گئے۔ ان کا دل ڈوب رہا تھا، ان کے پیارے ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ بے بس تھے۔ مسجد جا کر وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، میری زونی کو اس عذاب سے نجات دلا دے۔ آج میں تجھ سے اپنی بچی کے لیے اس عذاب سے نجات مانگنے آیا ہوں۔ میری ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ مستقل روئے جا رہے تھے۔ ان کے جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا، انہیں کچھ علم نہ تھا۔ وہ مسجد میں ہی تھے کہ کسی نے آہستہ سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھنے لگے۔ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ان کا چہرہ، داڑھی، جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ انہوں نے نگاہ اوپر کی تو وہ مسجد کے امام صاحب تھے جنہوں نے انہیں اٹھایا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب کہ آپ کو اس طرح پریشان کر کے اٹھایا، مگر میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ دراصل آپ کی پریشانی مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ امام صاحب نے زنیرہ کے ابو سے پیار سے کہا۔ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، زنیرہ کے ابو نے کہا۔ آپ اٹھیے اور میرے ساتھ آئیے، امام صاحب نے کہا اور انہیں اپنے حجرے میں لے گئے۔ اطمینان سے بیٹھیے۔ انہوں نے زنیرہ کے ابو کو بٹھایا اور پانی پلایا۔ اب بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو زنیرہ کے ابو نے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ ساری بات تفصیل سے سننے کے بعد امام صاحب بولے، پریشان نہ ہو، ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے۔ بس اللہ سے مدد مانگ کر ہم اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کاغذ پر بچی اور اس کی والدہ کا نام مجھے لکھ کر دے دیجیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کام آ سکوں۔ آپ 3 روز بعد تشریف لائیے گا میرے پاس۔ زنیرہ کے والد نے جلدی سے زنیرہ اور اس کی والدہ کا نام امام صاحب کو بتا دیا اور گھر آ گئے۔ پیش امام صاحب کی باتوں سے انہیں کچھ دھارس ہوئی تھی۔ 3 روز تک زنیرہ نے گھر والوں کو خوب پریشان کیا۔ جیسے تیسے 3 روز گزر گئے۔ زنیرہ کے ابو امام صاحب کے پاس گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ امام صاحب کے ساتھ ان کے حجرے میں چلے گئے۔ امام صاحب بولے، محترم، میں نے 3 روز تک پڑھائی کی، اس سے آپ کی بچی کے لیے کافی کچھ معلوم ہوا۔ ایک نہایت ضدی جن ہے جو آپ کی بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور اس کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ وہ کسی قیمت پر آپ کی بچی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا امام صاحب؟ زنیرہ کے ابو پریشانی سے بولے۔ میری حد جتنی تھی اس کے مطابق میں نے یہ سب تفصیل معلوم کی ہے۔ وہ بہت طاقتور جن ہے، اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی ہر شے کو وہ نیست و نابود کرنے پر کمر بستہ ہے۔ آپ کی بہن اور بھانجا بھی اس کا شکار ہوئے۔ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی جو اس جن کے ہوتے ہوئے بچی کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ وہ جن اپنے ہوتے بھلا آپ کی بچی کا نکاح کیسے ہونے دے گا؟ آپ پہلے کسی سے معلوم تو کر لیتے، شاید آپ کے بھانجے کی جان بچ جاتی، امام صاحب نے بتایا۔ تو اب پھر میں کیا کروں؟ میری بچی، زنیرہ کے ابو اتنا کہہ کر زور زور سے سسکنے لگے۔ ہمت رکھیے جناب، اللہ بہت بڑا ہے، میرے جاننے والے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے بات کی ہے، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے، امام صاحب نے کہا اور پھر انہیں تفصیل بتانے لگے۔
کمرے میں اللہ والے بزرگ کی پرنور شخصیت سے نور بکھرا ہوا تھا۔ ایسا نور ان کی شخصیت سے پھوٹ رہا تھا کہ بندہ اس میں کھو جائے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی کے پیچھے سرخ و سفید نورانی چہرہ، سر جھکائے، آنکھیں بند کیے ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سر جھکائے ان کے منتظر تھے کہ وہ کچھ کہیں۔ کافی دیر گزر گئی، پھر ایک دم ان کے ہونٹوں کی حرکت رک گئی اور تسبیح کے دانے بھی ٹھہر گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور ادھر ادھر نظریں گھمائے، پھر وہ کسی سے بنا کچھ کہے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ زنیرہ کے ابو بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ زنیرہ کے ابو نے ان کے پیچھے آنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ زنیرہ کے ابو وہیں رک گئے۔ وہ بزرگ پہلی مرتبہ زنیرہ کے گھر آئے تھے، مگر وہ کسی سے راستہ پوچھے بغیر چلتے گئے۔ لائن سے 3 کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے تیسرا کمرہ زنیرہ کا تھا۔ تینوں کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بزرگ نے وہاں قدم رکھا، دھڑاک سے پہلے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے تو دوسرے کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ پھر وہ زنیرہ کے کمرے کے آگے پہنچے تو اس کمرے کا دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بزرگ نے شہادت کی انگلی دروازے پر رکھی اور دروازہ اشارے سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا گھپ ہو رہا تھا۔ بزرگ نے اندر قدم رکھا تو ایک دم کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ سامنے بستر پر زنیرہ 2 زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سارے بال کھول کر آگے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے، جن سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں موجود الماری میں لگا شیشہ دھماکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ پھر ایک طرف رکھی ہوئی کرسی ہوا میں اڑتی ہوئی سامنے کی دیوار سے جا ٹکرائی اور نیچے جا پڑی۔ بند کر اپنی یہ شعبدے بازی، بزرگ نے روبدار آواز سے کہا تو چند لمحوں کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زنیرہ کے منہ سے مردانہ قہقہے نکلنے لگے۔ پھر تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ ایک ایک کر کے کمرے میں موجود تمام چیزیں ہوا میں معلق ہو کر دھم سے نیچے گرتیں، پھر اوپر اٹھتیں، پھر دوبارہ نیچے گر جاتیں۔ کمرے سے آتی آوازوں سے گھر والے ہول رہے تھے اور مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ بزرگ نے پڑھنا شروع کیا تو تمام کی تمام چیزیں آہستہ سے نیچے اپنی جگہ پر آ گئیں۔ زنیرہ نے زور زور سے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ پھر اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلنے لگا۔ زنیرہ نے اپنی جگہ سے ہلنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ انچ نہ ہل سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے طاقتور زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ پہلے تو وہ زور لگاتی رہی، پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکلنے لگی، پھر وہ زور سے دھاڑی، چھوڑ مجھے۔ مگر بزرگ اطمینان سے خاموش کھڑے رہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ، ورنہ پچھتائے گا، زنیرہ نے غراتے ہوئے دھمکی دی۔ بکواس بند کر اور چھوڑ دے اس بچی کو، کیوں پریشان کر رہا ہے اسے؟ حضرت نے غصے سے کہا۔ یہ مجھے بہت اچھی لگی، اس کے مہکتے وجود نے مجھے اس پر عاشق ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ صرف اور صرف میری ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ زنیرہ کے منہ سے بھاری سی آواز نکلی۔ چھوڑنا تو اسے تجھے پڑے گا، بزرگ نے جواب میں کہا۔ ناممکن ہے، یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، جن نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی بچی ہے اور اس پر تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اور رہی بات لے جانے کی، تو اسے تو کیا لے کر جائے گا، پہلے اپنے جانے کی تو فکر کر۔ بزرگ کا اتنا کہنا تھا کہ زنیرہ کے منہ سے درد بھری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ زنیرہ نے سر پٹکنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے، جن نے غراتے ہوئے کہا، مگر بزرگ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دے مجھے، بزرگ پڑھتے رہے۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ اب اس کی آواز میں اذیت تھی۔ جانے دو مجھے، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ نکل گئے تیرے کزبل، بزرگ نے کہا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے، مجھے چھوڑ دو، جن نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ صرف اتنا نہیں کہ چلا جاؤں گا، وعدہ کر کے اس بچی کو یہیں چھوڑ کر جائے گا تو پھر تیری بات پر غور ہوگا، بزرگ نے پڑھائی روک کر کہا۔ تو چند لمحے زنیرہ خاموش رہی، پھر بزرگ نے پڑھائی شروع کر دی۔
تو زنیرہ کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ معاف کر دیں مجھے منظور ہے، مجھے جانے دیں، میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ جن نے اذیت ناک انداز میں بلبلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بزرگ نے کہا، اور پھر کچھ پڑھ کر زنیرہ کی جانب پھونک ماری تو زنیرہ کے جسم سے دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا اور زنیرہ دھپ سے بستر پر گر پڑی اور بے سود ہو گئی۔ بزرگ کمرے سے نکل گئے اور واپس زنیرہ کے گھر والوں کے پاس گئے اور زنیرہ کی والدہ کو ایک تعویذ دیا اور بولے، لمحہ ضائع کیے بغیر یہ بچی کے گلے میں ڈال کر آؤ۔ زنیرہ کی امی نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی گئیں، پھر اسے زنیرہ کے گلے میں ڈال دیا اور واپس آ گئیں۔ پھر بزرگ بولے، اس مردود سے بچی کی جان چھوٹ گئی ہے، مگر بھول کر بھی یہ تعویذ بچی کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، جب تک یہ تعویذ بچی کے جسم سے لگا رہے گا وہ مردود کبھی چاہ کر بھی اس کے قریب نہ آ پائے گا، کیونکہ ایسے ضدی جن دوبارہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ تعویذ زندگی بھر اس بچی کے گلے میں رہنا چاہیے اور پہلی فرصت میں آپ اس بچی کا نکاح کر دیں۔ شادی کے بعد بھی یہ تعویذ اترنا نہیں چاہیے۔ یہ بول کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ زنیرہ کے والد نے روتے ہوئے حضرت کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ شکر میرا نہیں، اس پاک ذات کا ادا کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے مجھے چنا ہے۔ بزرگ بولے، اچھا حضرت، مجھے میرے محسن کا نام تو بتا دیجئے۔ زنیرہ کے ابو بولے تو بزرگ مسکرا دیے اور بولے، بندہ خدا، اور ان سے رخصت لے کر چلے گئے۔ بعد میں زنیرہ کے ابو کے بے حد اصرار پر امام صاحب نے حضرت کا نام انہیں بتا دیا، بزرگ اشرف شاہ۔ زونی بیٹا ذرا ادھر تو آؤ، اور ہاں میری ڈائری لیتی آنا۔ زنیرہ کی امی نے اسے آواز دی۔ زنیرہ امی کی ڈائری لے کر آ گئی اور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ امی نے ڈائری کے صفحے کھولے اور بولی، زونی ذرا فون تو لگاؤ۔ کس کو امی؟ زونی نے پوچھا۔ یہ لو، امی نے ڈائری زنیرہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ زنیرہ نے ڈائری پر نگاہ ڈالی تو وہاں نگہت آنٹی کا نمبر درج تھا۔ وہ اس کی امی کی کالج کی فرینڈ تھیں اور ان دنوں اسلام آباد میں رہتی تھیں۔ زنیرہ نے نمبر ڈائل کیا اور آواز دے کر امی کو بلا لیا۔ امی لیں، بیل جا رہی ہے، زنیرہ نے ریسیور امی کو دیتے ہوئے کہا۔ 3 بیلز کے بعد نگہت آنٹی نے فون ریسیو کیا۔ کیسی ہو نگہت؟ زنیرہ کی امی نے پوچھا۔ میری چھوڑو، تم نے آج کیسے یاد کر لیا بے وفا؟ نگہت آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، تم تو جیسے روز کال کرتی ہو۔ آخری بار میں نے ہی تمہیں کال کی تھی جب تم اپنی نند کی بیٹی کی شادی میں آئی ہوئی تھی۔ اس بات کو سال ہونے والا ہے، زنیرہ کی امی نے کہا۔ ہاں بھائی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، سب کیسے ہیں؟ بھائی صاحب، امی جان، زارا، زنیرہ، سب؟ نگہت نے پوچھا۔ سب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ کارڈ تو 1-2 روز میں پہنچ جائے گا، مگر میں تمہیں پرسنلی کہہ رہی ہوں، 27 ستمبر کو زارا اور زنیرہ دونوں کی شادی ہے، زنیرہ کی امی نے کہا۔ ارے بھائی، بہت بہت مبارک ہو، نگہت آنٹی نے خوشی سے سرشار انداز سے کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، زنیرہ کی امی نے کہا۔ لڑکے کرتے کیا ہیں؟ نگہت آنٹی نے پوچھا۔ بھائی، زارا کا ہونے والا شوہر تو ڈاکٹر ہے، جبکہ زونی کا ہونے والا شوہر اس کے دوست رابیل کا دیور ہے، CSS کیا ہوا ہے، آفیسر ہے۔ رشتے دونوں اچھے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ دونوں کے فرض سے ایک ساتھ ہی سبکدوش ہو جاؤں، زنیرہ کی امی نے بتایا۔ بالکل ٹھیک کیا، تم فکر مت کرو، میں ضرور آؤں گی، نگہت آنٹی نے کہا، اور پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ زنیرہ کے والد ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئے اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زنیرہ کی امی نے انہیں اس طرح دیکھ کر تشویش زدہ ہو گئیں اور آ کر بولیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بیگم، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، مگر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ مگر کیا؟ زنیرہ کی امی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آج زارا اور زونی کی مائیو تھی۔ مسجد میں امام صاحب ملے تھے۔ انہوں نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ ہمارے محسن حکیم اشرف شاہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔
جن کی بدولت آج ہم اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کر رہے ہیں، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ تو زنیرہ کی امی بے اختیار رونے لگیں۔ اللہ پاک، یہ ایک ماں کے دل سے نکلی دعا ہے، تو اپنے اس نیک بندے کی چھوٹی سی چھوٹی خطا معاف کر کے ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کر، آمین۔ دونوں نے کہا، بیٹا کوشش کرنا کہ سارے کام پہلے ہی نمٹا لو، ورنہ آخر تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور پھر رخصتی دیر سے ہی کی جاتی ہے۔ دادوں نے کہا، جی بہتر امی حضور۔ زنیرہ کی امی نے کہا۔ دادو اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سنیے، نہ جانے کیوں میرا دل میں خوف آ رہا ہے، زنیرہ کی امی بولی۔ نہیں بیگم، یہ صرف وہم ہے، جب تک یہ خبر آپ نے نہیں سنی تھی تو آپ مطمئن تھیں۔ ہمت سے کام لیں، اور یاد ہے نا شاہ صاحب نے وہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ مردود چاہ کر بھی ہماری بچی کے قریب نہیں آ سکے گا۔ زنیرہ کے ابو بولے، آپ دعا کریں کہ ہماری بیٹی خیریت سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو جائے۔ وہ جن چھت پر ٹہل رہا تھا، اس کی سبز چمکتی آنکھیں اندھیرے میں اور بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھیں۔ نیچے زارا اور زنیرہ کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی، اور وہ بے تابی سے زنیرہ کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے پر مجبور تھا، اور وہ بے بس نگاہوں سے اس کی خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھت پر کسی کے آنے کی چاپ سن کر وہ چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر چلا گیا۔ زارا آپی، مجھے تمہارے سوٹ کا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، زونی نے کہا۔ چندا، یہاں میں تمہیں اپنا سوٹ آفر نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سسرال سے آیا ہوا ہے، میری شادی کا سوٹ ہے، میری ساس گھر میں قدم رکھتے ہی میرا بھرتا بنا دیں گی۔ زارا نے مذاق کیا تو دونوں ہنسنے لگیں۔ دونوں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھیں، اور بیوٹیشن انہیں تیار کرنے گھر آئی ہوئی تھی۔ بیوی، یہ تعویذ آپ کے گلے سے نظر آئے گا، بیوٹیشن نے زنیرہ سے کہا۔ آپ اسے پن سے قمیص کے اندر سیٹ کر دیں، اور اس کو اتارنا میرے بس میں نہیں ہے، زنیرہ نے صاف کہا۔ تو بیوٹیشن چپ ہو گئی۔ میں تو ہر دفعہ کی طرح آج بھی تم سے پہلے ریڈی ہو گئی ہوں زونی، زارا نے کہا۔ تو زنیرہ مسکرانے لگی۔ اچھا، میں ذرا امی کے پاس ان کے روم میں جا رہی ہوں، میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، پھر تو میں چلی جاؤں گی، زارا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آپی، میرا بس ہیئر اسٹائل رہتا ہے، میں بھی وہاں آ جاؤں گی، زنیرہ نے کہا۔ تو زارا گردن ہلانے لگی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ واپس آئی اور زنیرہ کے گلے لگ گئی۔ جانے کیوں عجیب سا لگ رہا ہے زونی، پھر ہم ملیں گے یا نہیں، زارا نے بھرائے ہوئے انداز سے کہا۔ تو زنیرہ بھی رونے لگی، پھر الگ ہٹ کر بولی، آپی تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے رخصت ہو کر US جا رہی ہو، چند گھنٹوں کی دوری پر گھر ہے اور سیکنڈ میں موبائل پر کال لگے گی، کیا ہو گیا، اس نے زارا سے کہا۔ تو وہ روتے ہوئے بھی ہنسنے لگی۔ میں بھی پاگل ہوں، زارا نے کہا۔ تو زنیرہ چھٹ بولی، یہ تو بالکل سچ ہے، اس بات میں میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر ذرا ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ زنیرہ چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نروس ہو جاتا ہے، بیوٹیشن نے زارا کی کیفیت پر کہا۔ تو زنیرہ تائید کرنے لگی۔ پھر دادو زونی کے پاس آئیں اور زونی کی بلائیں لینے لگیں۔ کتنی حسین لگ رہی ہے میری بچی، اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے کہا۔ تو زونی نے مسکرا کر نظریں نیچے کر لیں۔ دادو چلی گئیں اور بیوٹیشن نے زنیرہ کے سنہرے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور کنگھے سے بالوں کو تیزی سے سمیٹنے لگی۔ اوپر نیچے جاتے کنگھے میں اچانک تعویذ کی ڈوری اٹکی اور اس کی گرہ کھل گئی۔ تعویذ کب زنیرہ کے گلے سے نکل کر نیچے گرا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ بیوٹیشن اس سے پہلے کہ کچھ کرتی کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب روشنی ہوئی تو بیوٹیشن بے ہوش پڑی تھی اور زنیرہ دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سنہرے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور اپنے اوپر اسپرے کر لیا۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے برابر میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کی سبز آنکھیں زونی پر ہی تھیں۔ تم صرف میری ہو، آج میں تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا، اس کے منہ سے آواز نکلی۔ زنیرہ نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ کہیں کھوتی چلی گئی۔ زونی دروازہ کھولو، زارا نے واپس آ کر دروازہ نوک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سیدھی امی کے پاس گئی، انہوں نے دادو سے کہا،
پھر تو امی، ابو، دادو سب زونی کے کمرے کے باہر جمع ہو گئے۔ امی نے تو دروازے کو توڑ دینے والے انداز سے پیٹ ڈالا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ابو اور چچا نے مل کر دروازے کو توڑ دیا۔ سب اندر آ گئے۔ وہاں ایک طرف بیوٹیشن بے ہوش پڑی تھی، مگر زنیرہ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ دادو نے اٹیچ باتھ میں جھانکا، وہ بھی خالی تھا۔ سب نے بیوٹیشن کو اٹھایا تو اس نے بتایا کہ ایک دم لائٹ چلی گئی تھی، پھر اسے کچھ یاد نہیں، مگر سب حیران تھے کہ لائٹ تو گئی ہی نہیں۔ ایک دم دادو نے کمرے میں رچی پرفیوم کی خوشبو پر غور کیا تو انہوں نے اپنا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کیا۔ وہاں ان کا استقبال پرفیوم کی کھلی بوتل نے کیا۔ دادو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا تو ان کے پیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ انہوں نے جھک کر اٹھا لیا۔ وہ چیز کچھ اور نہیں، زونی کے گلے میں پڑا بزرگ کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ اس ضدی جن نے اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی۔ یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بڑوں کی بات کو نظر انداز کر کے کبھی ہم بہت بڑی مشکل میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ اگر بڑے کچھ سمجھائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس میں ضرور ہماری بھلائی ہوگی۔